بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ کربلا قصے چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ مرحوم نیراکی نے خزائن میں اپنے ایک بااعتماد دوست کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ اس کا دوست بتا رہا ہے کہ مجھے اپنی جوانی کی عمر میں اپنے باپ اور چند رفیقوں کے ہمراہ یعنی رشتہ داروں کے ہمراہ اصفہان میں عید نوروز کے موقع پر دید اور باز دید کے لیے جاتا تھا۔ چنانچہ ایک شنبے، ایک سیٹرڈے کو، ایک سنیچر کو یعنی اپنے ایک رفیق کی باز دید کے لیے گیا، اس سے ملنے کے لیے گیا، جس کا مکان قبرستان کے قریب تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک لمبا راستہ طے کر کے آئے تھے، لہٰذا خستگی دور کرنے اور اہل قبور کی زیارت کے لیے قبرستان چلے گئے اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ رفیقوں میں سے ایک شخص نے، جو ہمارے ساتھ تھے ان میں سے ایک شخص نے قریب کی ایک قبر کی طرف رخ کر کے مذاق کے طور پر کہا، اے صاحب قبر، عید کا زمانہ ہے یعنی عید کا وقت ہے، کیا آپ ہمارا خیر مقدم نہیں کریں گے؟ یعنی اس نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے گھر مہمان نہیں بلائیں گے؟ اچانک سے ایک آواز آئی، اس قبر سے ایک آواز آئی کہ ایک ہفتے کے بعد اسی جگہ آپ سب لوگ ہمارے مہمان ہوں گے۔ اس آواز سے ہم سبھی کو وحشت پیدا ہو گئی اور ہم نے خیال کیا کہ آئندہ ہفتے کو ہم نہیں رہیں گے، آئندہ ہفتے سے زیادہ ہم زندہ نہیں رہیں گے، لہٰذا اپنے کاموں کی درستگی کی، وصیتیں کی، جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، معافیاں مانگی، یہ کیا وہ کیا، اسی میں ہم مشغول ہو گئے۔ لہٰذا جب وہ ہفتہ آیا، موت کے آثار نظر نہیں آئے، بالکل ظاہر ہی نہیں ہوئے مرنے کے لیے، یا بیمار ہوا جاتا ہے یا کوئی مارے یا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس آنے والے ہفتے کو تھوڑا جب دن چڑھ گیا، ہم لوگ جمع ہوئے، کیونکہ جو لوگ وہاں گئے تھے اس قبرستان میں وہ سب جمع ہوئے اور آپس میں طے کیا کہ اب موت کے آثار تو آئے نہیں، اب اسی قبر پر چلنا چاہیے، شاید اس آواز سے ہماری موت مراد نہ ہو۔ جس وقت ہم قبر پر پہنچے تو ہم میں سے ایک شخص نے اسی قبر والے کو کہا جس کو پہلے کہا تھا کہ اے صاحب قبر، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ ایک آواز آئی کہ تشریف لائیے۔ اس جگہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کبھی کبھی نگاہوں کے سامنے حائل اور رکاوٹ والے پردے ہٹا دیتا ہے جو ہماری نظروں کے سامنے، اور ہم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب ہمارے آنکھوں کے سامنے ابھی پردے دیے ہوئے ہیں کہ ہم عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے، تو وہ پردے خداوند متعال کبھی کبھی انسانوں سے ہٹا دیتا ہے کہ وہ عالم برزخ کو دیکھے۔ تو اس وقت بھی اللہ پاک نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ برزخ کے پردے ہٹا دیے، جو ہم برزخ کو نہیں دیکھ سکتے تھے، ہماری آنکھوں سے وہ پردے ہٹ گئے تاکہ عبرت حاصل ہو۔ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے کا منظر بدل گیا اور ملکوتی آنکھیں کھل گئیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی سرسبز و شاداب اور خوشنما باغ ظاہر ہوا۔ اس میں صاف و شفاف پانی کی نہریں جاری ہیں، درختوں پر ہر قسم کے اور ہر فصل کے میوے موجود ہیں، اور ان پر طرح طرح کے خوش الحان پرندے نواسنجی کر رہے ہیں، یعنی پرندے اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت پرندے۔ باغ کے درمیان ہم ایک شاندار اور آراستہ عمارت میں پہنچے تو وہاں ایک شخص انتہائی حسن و جمال اور صفائی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور بہت ہی خوبصورت خادموں کی ایک جماعت اس کی خدمت میں مصروف تھی۔ جب اس نے ہم کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کے عذر خواہی کی۔ وہاں ہم نے انواع و اقسام کے یعنی مختلف قسم کی شیرینیاں، مٹھائیاں دیکھی، میوے دیکھے اور ایسی چیزیں دیکھی جنہیں کبھی دنیا میں ہم نے دیکھا تھا، نہ ہی ان کا تصور کیا تھا کبھی دنیا میں۔ میرا اصل مقصد بتانے کا یہ ہے کہ جس وقت ہم نے انہیں کھایا تو وہ اتنے لذیذ تھے کہ ہم نے کبھی ایسی لذت دنیا میں نہیں چکھی تھی، اتنی لذیذ چیزیں تھیں۔
اور ہم جس قدر بھی کھاتے جا رہے تھے سیر نہیں ہو رہے تھے، ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، کھانے کو کھا کر ہم بس کر رہے تھے، دل کر رہا تھا دوبارہ یہی چیز کھائیں۔ مختلف اقسام کے دیگر میوے اور مٹھائیاں بھی لائی گئیں اور ساتھ ہی طرح طرح کی دوسری غذائیں بھی موجود تھیں جن کے ذائقے مختلف تھے، عجیب ذائقے تھے جو دنیا میں ہم نے نہیں دیکھے تھے۔ کچھ وقت کے بعد ہم لوگ اٹھے کہ دیکھیں اب کیا صورت پیش آتی ہے۔ اس شخص نے باغ کے باہر تک ہمیں سیر کرائی۔ میرے باپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ خدائے تعالیٰ نے تمہیں ایسی وسیع اور شاندار جگہ عنایت فرمائی ہے کہ اگر تم چاہو تو پوری دنیا کو اپنا مہمان بنا سکتے ہو، اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا میں تمہارا ہم وطن اور فلاں محلے کا فلاں قصائی ہوں۔ ہم لوگوں نے کہا اتنے بلند درجات اور مقامات ملنے کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 2 سبب ہیں، ایک یہ کہ میں نے اپنی دکانداری میں کبھی کم نہیں تولا، یعنی کہ ناپ تول میں نے ذرہ برابر بھی بے ایمانی نہیں کی، مکمل سچائی کے ساتھ میں نے ناپ تول کی، کبھی بھی میں نے بے ایمانی نہیں کی۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی اول وقت کی نماز کو ترک نہیں کیا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی بھی ٹائم پڑھتے ہیں، اپنے کاموں کو جاری رکھتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے، پہلے میں کام کروں، بعد میں نماز کو آخری ٹائم میں بھی پڑھ لوں گا، جلدی میں پڑھ لوں گا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اول وقت جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، مؤذن کے اذان کی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی تھی تو میں اسے وزن نہیں کرتا تھا۔ گوشت اگر ترازو میں پڑا رہتا، ادھر اذان آتی، وہ گوشت ترازو میں پڑا رہتا، میں اس کو تولتا نہیں تھا، پہلے نماز پڑھ کر آتا تھا، اس کے بعد میں اس تول کو پورا کرتا تھا۔ اسی لیے مرنے کے بعد مجھے یہ مقام دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جب تم نے وہ بات کہی تھی تو اس وقت تک مجھے دعوت دینے کی اجازت حاصل نہ تھی، چنانچہ میں نے اس ہفتے کے لیے اذن حاصل کیا، اس ہفتے کے لیے میں نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی تاکہ میں آپ لوگوں کی مہمانی کر سکوں۔ اس کے بعد ہم لوگوں میں سے ہر فرد نے اپنی عمر کی مدت اس سے پوچھی، اس سے سوال کیا کہ ہماری کیا عمر ہے، ہماری کیا عمر ہے۔ اس نے جواب دیا۔ من جملہ ان کے ایک استاد مکتب کے لیے کہا کہ تم 90 سال سے زیادہ عمر پاؤ گے، چنانچہ وہ ابھی زندہ ہے، اور میرے لیے کہا کہ تم فلاں کیفیت اور حالت میں رہو گے اور تمہاری زندگی میں اب مزید 10-15 سال باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے خدا حافظ کہا اور اس نے ہمیں آخر تک چھوڑا۔ ہم نے پھر پلٹنا چاہا، اس کی طرف دیکھنا چاہا تو ہمیں نظر آیا کہ ہم اسی جگہ پر جہاں پر پہلے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے خود کو وہاں پر پایا۔ یہ ہے اول وقت نماز کا فائدہ۔ اور اللہ رب العزت یہی بار بار کہتا ہے کہ گزشتہ جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان پر اگر زیادہ تر عذاب آیا تھا تو اسی ناپ تول کی وجہ سے آیا تھا کہ وہ ناپ تول میں انصاف نہیں کرتے تھے، وہ اپنی دکانداری میں انصاف نہیں کرتے تھے، وہ اپنے اللہ کے اور بندوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے، ناپ تول میں ان کا حق کھا جاتے تھے، اسی وجہ سے گزری قوموں پر عذاب آیا۔ لیکن اس بندے نے بتا دیا کہ ناپ تول کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ابھی یہ عالم برزخ کا ثواب ہے، ابھی قیامت میں اللہ رب العزت اسے جنت میں کیا مقام دے گا وہ تو بعد کی بات ہے۔ اتنی حکومت اس کو برزخ میں ملی ہے۔ اول وقت نماز، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، پہلے تو ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو دنیا کے کاموں کو جاری رکھ کر پھر آخری ٹائم میں پھر جب اسی طرح سے نماز پڑھیں گے تو ہم اپنا مقام بھی خود ہی سوچ لیں، پھر ہمارا کیا مقام ہوگا۔ جب ہم نماز کو آخری لائن میں چھوڑتے ہیں تو اتنا ذہن میں ہمیں بھی بات رکھنی چاہیے کہ ہمارا مقام بھی بالکل آخر میں ہمیں کوئی ذرہ مقام ملے گا۔